بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام ہے دنیا میرے آگے اور میں ہوں مشتاق منہاس اور میں نصرت جاوید۔ مشتاق صاحب، ہم تو خود بہت بولتے ہی رہتے ہیں، لیکن آج کا دن وقت کم مقابلہ سخت بات یہ ہے کہ میں اور تم اپنی عقل اپنے پاس رکھیں۔ تبدیلی کا شور ہے، جاننے کی کوشش کریں اپنے مہمانوں سے، ان کے ساتھ مل کے سوچ بچار کرتے ہیں کہ کیا واقعی ایسا کوئی واقعہ ہو رہا ہے یا نہیں۔ آج صبح سب سے پہلا مجھے فون کیا تھا ہمارے ساتھی، ہمارے دوست، سینئر صحافی جناب زاہد حسین صاحب نے۔ انہوں نے کہا یار تم کبھی کبھی جمہوری نظام بچانے کے نام پر بیڈ گورننس کو بھی ڈیفینڈ کرتے ہو، تو ایسا کرتے ہیں سب سے پہلے زاہد حسین کو کہتے ہیں السلام علیکم زاہد حسین۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے بھائی جان یہ بتائیے کہ یہ تبدیلی کی جو باتیں ہو رہی ہیں، کیا اس میں کوئی حقیقت ہے یا بس ہم لوگ اپنے بے ٹاک شوز کو چلانے کے لیے کر رہے ہیں؟ دیکھیں نصرت، دو تین چیزیں ہیں۔ یہ جو تبدیلی کی چیزیں ہیں وہ پچھلے 8 مہینے سے 1 سال سے 1.5 سال سے ہم سنتے چلے آ رہے ہیں، یہاں تک کہ لوگوں نے جو ہے تاریخیں بھی مقرر کر دی تھیں۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں تبدیلی جو ہے بعض لوگوں کی خواہشات ضرور ہو سکتی ہیں، بعض لوگوں چاہتے کیا جو ہے وہ اور بھی کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، جیسے آپ نے کہا ٹاک شو چلانے کے لیے۔ لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم سارے وقت یہ شور کرتے رہیں کہ شیر آیا تو اصل چیز یہ آتی ہے کہ جو دوسرے مسئلے مسائل ہیں اس سے آپ پیچھے کی طرف ہٹ جاتے ہیں۔ اصل چیز یہ آتی ہے کہ دیکھیں آپ ہر وقت اگر یہ کہتے ہیں کہ سازش ہو رہی ہے تو میں نہیں سمجھ پاتا ہوں کہ سازش کون کر رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ کیا سارا وقت یہی کچھ ہوتا رہتا ہے اس پاکستان میں؟ اصل مسئلہ جو آتا ہے نا، دو چیزیں آتی ہیں کہ اگر سازش ہو بھی رہی ہو، میں نہیں کہتا ہوں کہ پاکستان میں پہلے سازشیں نہیں ہوئی ہیں، لیکن اگر فرض کیجئے ہوتی ہیں تو اصل مسئلہ جو آتا ہے اس کی طرف بھی توجہ آپ دلانا چاہیے کہ اگر آپ نے جمہوریت کو برقرار رکھنا ہے، اگر جمہوریت کو آگے بڑھانا ہے، سسٹینیبل جمہوریت چاہتے ہیں تو اس کے وہ تقاضے بھی پورے کرنے چاہیے۔ تو اس کو کیسے کریڈیبل بنائیں؟ بالکل ٹھیک زاہد، ابھی ٹھہرو نا، یہ ایک ایشو آپ کا بہت ویلڈ آ گیا۔ اسحاق خان خاقوانی صاحب کے پاس، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، ہمارے بڑے دوست، اچھے پیارے۔ السلام علیکم جی خاقوانی صاحب۔ وعلیکم السلام نصرت صاحب۔ اچھا خاقوانی صاحب، آپ فرمائیے کہ یہ جو تبدیلی کی باتیں ہم کر رہے ہیں، کیا واقعی اس کے پیچھے کچھ ہے؟ اور اگر ہے بھی تو اس سے عوام کو کیا ملے گا، لوگوں کو کیا ملے گا؟ کیا سین، کیا آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ نصرت صاحب، گزارش یہ ہے کہ جو تبدیلی کی باتیں ہو رہی ہیں، اپوزیشن میں جو لوگ ہوتے ہیں یا جو اس حکومت کا حصہ نہیں ہوتے وہ تو اس طرح کی باتیں کریں تو سمجھ آتی ہے، اور وہ ہمارا وتیرہ یہی رہا ہے کہ لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں اور وہ ٹائم ٹیبل بھی بناتے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو خوش فہمی بھی رکھتے ہیں۔ اس وقت جو بڑا مسئلہ ہے کہ جو اتحادی پارٹیاں ہیں، الطاف حسین صاحب، اب نواز شریف صاحب بھی کہنے لگ گئے ہیں کہ اگر کوئی ان ہاؤس تبدیلی ہو تو مجھے کوئی اس میں کوئی مطلب مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اور اس سے بڑا پچھلے ہفتے جب سیٹرڈے کو یہاں پر پرائم منسٹر صاحب تشریف لائے، انہوں نے تو صرف اب عابیدہ نہیں ہوئے، باقی تو ساری انہوں نے باتیں کر دی لوگوں کے سامنے۔ تو ان 3 آدمیوں کا بات کرنا تو بڑا حیران کن ہے، جو حکومت کے اندر ہیں اور سارے وسائل استعمال کر رہے ہیں، تمام پرکس انجوائے کر رہے ہیں اور پچھلے 2.5 سال سے حکومت کے مزے اڑا رہے ہیں، ان کا کہنا مطلب ہے کہ لوگوں کو اب یقین ہوتا جا رہا ہے۔ آپ کا لوگ بھی کہتے ہیں، باقی لوگ بھی کہہ رہے ہیں، یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ حکومت کے آدمیوں کو کیا پریشانی ہوگی ہے۔ تو اس سے لگتا یہی ہے کہ بات ہو رہی ہے میاں نواز شریف صاحب کی، اور پاکستان مسلم لیگ کے سینئر رہنما خواجہ آصف صاحب بھی ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ خواجہ صاحب، خاقوانی صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں، باقی لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں، میاں صاحب نے بھی کوئی رضامندی کے ساتھ بھی یہ کہا کہ اگر ہو تو، لیکن پھر بھی وہ اس پورے نظام کے سب سے بڑے سپورٹر ہیں۔ تو یہ کنفیوژن جو ہے وہ آپ کی جماعت میں ابھی تک پایا جاتا ہے کہ اس کو بھیجنا ہے یا نہیں بھیجنا؟ اگر بھیجنا ہے تو کیسے بھیجنا ہے پھر؟ مشتاق صاحب، یہ آپ نے صحیح لفظ استعمال کیا ہے کہ اس نظام کے ہم سپورٹر رہے ہیں اور آج بھی ہیں۔ ہم حکومت کے سپورٹر نہیں ہیں۔ اگر حکومت کے سپورٹر ہوتے تو ہم علیحدگی نہ اختیار کرتے آج سے 2 سال قبل۔ یہ میاں صاحب نے جو اگلے دن بیان دیا ہے وہ اس تناظر میں دیا ہے کہ کوئی سپانسرڈ، انہوں نے ساتھ یہ لفظ استعمال کیا تھا کہ اگر کوئی سپانسرڈ یا کوئی انجینئرڈ موو اگر آئے گی
تو وہ اس کے حصہ جو ہے قطعی طور پہ نہیں بنیں گے، بلکہ انہوں نے ایک جگہ پہ یہ بھی کہا کہ میں اس کو گناہ کبیرہ سمجھتا ہوں کہ فوج کے ساتھ یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے کوئی نئی سازش کی جائے حکومت کو تبدیل کرنے کی۔ لیکن جو اس کے اسمبلی کے اندر تبدیلی کا جو چانسز ہیں یا کوئی سجیشنز جو ہیں، وہ ایک جمہوری طریقہ ہے کہ آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس اگر لا سکتے ہیں، اگر ہمارے پاس نمبر ہوں تو ہم فوراً لے کے آئیں، ہم بالکل ہیزیٹیٹ نہیں کریں، لیکن ہمارے پاس اس وقت نمبرز نہیں ہیں۔ نمبر تو خواجہ صاحب کسی کے پاس بھی نہیں ہے، تو پھر تو یہ نہیں سر، نمبر بن جاتے ہیں نا پھر اگر تگودو کی جائے۔ کیسے؟ آپ کے بغیر تو نمبر نہیں بنتے۔ دیکھیں اگر کوئی گیم بنانے کی کوشش کرے گا یا اسمبلی کے اندر اگر کوئی انیشیٹو اس قسم کا آتا ہے تو ڈیفینیٹلی پھر ہم سوچیں گے کہ ہم نے اس انیشیٹو کا حصہ بننا ہے کہ نہیں بننا، اس انیشیٹو کا ہم اس کو ایویلیویٹ کریں گے تو پھر اس کے بعد فیصلہ کریں گے کہ ہم نے اس انیشیٹو کا حصہ بننا ہے۔ کیا وزیر اعظم کی تبدیلی جو ہے وہ آپ کے مفاد میں ہے؟ آپ تو اگر تبدیل کریں گے تو پھر آپ صدر صاحب کو تبدیل کریں جو سارے اس نظام کو سپروائز کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم تو بیچارہ آپ سے زیادہ فٹ ہے شاید زرداری صاحب کی نسبت۔ نہیں، میرا خیال ہے کہ آپ کیوں ان کے گٹوں میں بیٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن بات اصل میں یہ ہے مشتاق کہ نظام جو ہے یہ پرائم منسٹر کو ہٹانے کی بات نہیں ہے۔ یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں وہ ان کے اکیلے ان کی نہیں بات، یہ جو سارا جو اس وقت موجودہ حکومت ہے یہ یوسف رضا گیلانی صاحب کا نام تو نہیں ہے۔ جی زاہد ایک منٹ، نہیں خواجہ صاحب رکیے گا اسی بات پہ کہ حکومت یوسف رضا گیلانی کا نام نہیں ہے، میں آپ سے ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں، لیکن زاہد آپ بھی فیلڈ میں گئے ہو، میں بھی سیلاب کے دنوں میں ہر جگہ، آپ کیا میں آپ کو اپنا بتاتا ہوں کہ ابھی جب ہم میاں صاحب کے لیے لاہور جا رہے تھے اور ان کے ساتھ پھر ہم راجن پور گئے، تھرو آؤٹ ہمیں یہاں پہ جو لوگ ملے ان کی اکثریت نے زاہد مجھے باقاعدہ پکڑ کے یہ کہا، اور میں کوئی ایک آدھ بندے کی بات نہیں کر رہا، انہوں نے کہا نصرت صاحب تسی کی جمہوریت لگے رہندے ہو، جمہوریت نے کی دیتا تھا۔ آپ کی یہ فیلنگ نہیں ہے کہ یہ حکومت کے خلاف نہیں، باقاعدہ جمہوری نظام سے مایوسی ہو رہی ہے لوگوں کی؟ دیکھیں اب یہ یقینی بات ہے، میں بھی ابھی آ رہا ہوں، میں سکھر گیا ہوا تھا، میں تقریباً آئے ہوئے مجھے 1-2 دن ہوئے ہیں، وہاں جو میں نے صورتحال دیکھی تو وہاں پہ بھی یہی نظر آیا ہے مجھے کہ لوگوں کی بدزنی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ تو اصل مسئلہ یہ آتا ہے کہ اس کو اگر فرض کیجئے حکومت جو ہے وہ جب عوام کے ووٹوں سے منتخب ہوتی ہے تو عوام کی کچھ توقعات بھی اس سے وابستہ ہوتے ہیں، اور ایک اور سب سے بات یہ ہے کہ اگر اس توقعات سے آپ پورا نہیں اترتے ہیں، اور اگر فرض کیجئے اس سے زیادہ بھی اگر ایک حکومت کا جو ہے ایک پرسپشن یہ عوام کے ذہن میں آتی ہے کہ ان کو ان سے کوئی سروکار نہیں ہے، یا وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی گورننس نامی چیز ہے ہی نہیں یا حکومت نامی کوئی چیز نہیں ہے، تو یقینی طور پہ پھر ان کی بدزنی ہوتی ہے، پھر آپ ان کو جو ہے الزام نہیں دے سکتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ آتا ہے جو ہم لوگ بات کرتے ہیں، بہت سے لوگ چیختے رہتے ہیں کہ جمہوریت ہے، ہم سب نے جمہوریت کے لیے جدوجہد کی اور ملک نے پوری جدوجہد کی ہے۔ اصل مسئلہ جو آتا ہے وہ جمہوریت کو آپ کیسے برقرار رکھ سکتے ہیں؟ وہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے ان چیزوں سے پورے اتریں جو کہ آپ نے عوام سے وعدے کیے ہیں۔ اصل مسئلہ جو آتا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی سازش کے تحت لوگوں میں یہ افواہیں پھیلا دی گئی ہیں، اصل بات یہ ہوتی ہے کہ اگر حکومت نامی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، جب میں نام لینے کے وہ نہیں چاہوں گا، لیکن اگر وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے حکمران ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو ہے جب لوگوں پہ مصیبتیں آتی ہیں تو آپ بتائیے کہ لوگوں پہ کیا تاثر لوگوں کے تاثر ہے۔ اچھا خاکوانی صاحب یہ بتائیے، بالکل جیسے ایک بات پوچھنی ہے مجھے پوچھنے دیں خاکوانی صاحب، اب آپ کی پارٹی تو میرے خیال میں آل پاکستان مسلم لیگ ہو گئی ہے، اور بگاڑا صاحب نہیں بولا آپ کیوں نہیں ہوئی؟ اچھا قاف یار وہ چھوڑو، نہیں میری بات تو سنیں نا، وہ تو امپورٹنٹ بات ہے نا کہ کیا اب آپ کے لیڈر پیر بگاڑا صاحب ہیں، ابھی آپ کی اپنی آئیڈینٹی ہے، اپنی آپ پارٹی کے اندر آپ کو کسی نے پوچھا ہے؟ کیونکہ آپ کا رول اب بڑھ گیا آپ کی پارٹی کا پارلیمنٹ کے اندر، اگر کوئی تبدیلی ہونی ہوئی یا نہ بھی ہونی ہوئی، آپ کی پارٹی کا کوئی بڑا اہم رول ہے، تو اب آپ کا فیصلے آپ خود کیا کریں گے یا بگاڑا صاحب؟ مشتاق صاحب، میں بڑی معذرت کے ساتھ آپ سے گزارش کروں گا، جو آپ کے ڈسکشن کا جو مقصد ہے وہ ہے کہ پاکستان کس مصیبت میں اور مشکلات میں یہاں عوام اور لوگ اس وقت گرفتار ہیں،
اور ان کی کس طریقے بالکل سے ٹھیک ہے۔ مشکلات حل کرنے چاہیے. یہ ہیں تھوڑی بہت یہ پوسچرنگ ہوتی ہے، کبھی کوئی کس کے ساتھ مل گیا، کوئی کس کے ساتھ مل گیا. اس میں کا خاکوانی صاحب اسی حالات لیے کے ساتھ روک رہا تھا اس کو. آئیے میں آپ کے ساتھ یہ بڑے امپورٹنٹ بات کیوں رہے تھے آپ؟ ایک منٹ ٹھہرے نا. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کا پہلے اپنا تعین کریں نا کہ آپ کی بات کس نے کرنی ہے. پگاڑا صاحب نے کرنی ہے، مشرف نے کرنی ہے، آپ نے خود کرنی ہے. پھر عوام کے مسئلے تو تبھی حل ہوں گے نا. آپ خود کنفیوز ہوں گے، آپ کیا کریں گے؟ اسی کو سر میں ایک اور تناظر میں لیتا ہوں. گزارش خاکوانی کرنے صاحب، دینا، عرض گزارش یہ کرنے ہے دینا تو پھر آپ کو میں عرض کروں نا. اچھا نہیں سر، میں آپ کا کام آسان کرنے کے لیے تاکہ ہم فوکس رہیں، جیسے آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ ہم فوکس رہیں. عوام کا سر غم و غصہ جو ہے اس کی روشنی میں کیا آپ یہ نہیں محسوس کرتے کہ یہ ان ہاؤس تبدیلی کی باتیں بھی شاید ریلیونٹ ہو گئی ہیں اور راستہ ہموار ہو رہا ہے؟ کوئی غیر جمہوری ایکسٹرا آرڈینری ایونٹ. میرے خیال میں کوشچن آپ نے کر دیا ہے. ایک مجبوری ہے خاکوانی صاحب کہ کمرشل بریک کا وقت ہے. بریک کے بعد آپ سے شروع کریں گے. ناظرین حضرت ایک وقفے کے بعد